اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. اب آر ہوگا یا پار، 90 روز میں اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈا پور کا واضح اعلان. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، بات ان سے ہی ہوگی جن کے پاس اختیار ہے. اب نے جو غلطیاں کی اس کی سزا کے لیے بھی تیار ہیں. سازش ثابت کریں اور مجھے چوک پہ لٹکا دیں. جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کارروائیاں اب بھی جاری ہیں. اجازت میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، اجازت اگر دے دیں تو میں نے تو یہ بھی بولا ہے مریم نواز کو کہ میں تمہیں گفٹ بھی دوں گا. اس بات پر کیا گفٹ دیں گے وہ تو بتائیں. میرا ایک اصول ہے، میرے پاس بڑے کلیکٹر آئٹم ہیں، میرے پاس جو گفٹ ہوں گے نا وہ پیسوں پہ نہیں ملتے. ہاں جی، دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک چیز ہے جو پیسے پہ ملتی ہے دکان میں، ایک چیز ہوتی ہے لیگیسی والی، ایک چیز ہوتی ہے کلیکٹر آئٹم. وہ پیسوں پہ نہیں ملتا، وہ آپ کو راستوں میں ملتا ہے، لیگیسی سے ملتا ہے یا کوئی بہت بڑی یاری دوستی سے ملتا ہے. تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو گفٹ میں دوں گا نا سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ والی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو. کیپٹل ٹی وی نے سوال کیا کہ لاہور میں جلسے کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں، کیا آپ کو اجازت ملے گی اور جلسہ کس نوعیت کا ہوگا. جواب میں بولے کہ اگر مریم نواز جلسہ کرنے کی اجازت دیں گی تو میں ان کو تحفہ دوں گا. میرے پاس جو گفٹ کلیکشن ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتی. کہا کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ اگر تو وہ پنجاب کی ترقی، خوشحالی، سکون کو آگ نہ لگائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ، اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں، اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے، بھائی کہہ دیا ویسے میں نے، ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، انٹرسٹنگ لگا. پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، بڑھ کے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کک نہیں، اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خوشحالی کو اور سکون کو آگ نہ لگائیں تو جلسہ کر سکتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمارے کچھ مہمان کے پی سے لاہور آئے ہیں، انہوں نے لاہور میں میٹرو، اورنج ٹرین اور صاف سڑکیں دیکھ لی ہوں گی. ہم گنڈا پور کو سکھائیں گے کہ پشاور سے کچرا کیسے صاف کریں. سیاسی لوگ سیاستدانوں سے ہی بات کرتے ہیں. علی امین بھول گئے ہیں کہ یہ جن کو برا بھلا کہتے تھے انہی کی مہربانی سے کرسی تک پہنچے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے والے پی ٹی آئی اراکین مصیبت میں پڑ گئے. پی ٹی آئی نے 26ویں ترمیم پر حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنے والے اراکین کو پارٹی سے نکال دیا. پی ٹی آئی نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا دستخط شدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پارٹی سے نکالے گئے ممبران میں ظہور قریشی، اورنگزیب کھچی، مبارک زیب خان، الیاس چودھری اور عثمان علی شامل. اپوزیشن کے 26 اراکین کی معطلی کا معاملہ تاحال حل نہ ہو سکا. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم. پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس. حکومت اور اپوزیشن اراکین کی شرکت. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ آج جو مذاکرات ہوئے وہ نتیجہ خیز نہیں تھے. اسپیکر نے کہا کہ دونوں فریقین کو اسمبلی کے تمام اصولوں کو فالو کرنا ہوگا. ایک دم سے چیزیں طے نہیں ہوگی، پارٹی سے مشاورت کریں گے.
पंजाब के लोगों ने अपने पानी का हिस्सा अपना पेट काट कर बलूचिस्तान के भाइयों को दिया। कोई पंजाब का शहर ऐसा नहीं है जहां बलूचिस्तान के लोग कारोबार ना करते हो, पढ़ते ना हो, रहते ना हो। पंजाब ने ज़रूरत पड़ी तो पैसे भी दिए, पानी भी दिया, और अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान को ज़रूरत है तो खून भी दे रहे हैं। बलूचिस्तान में पंजाब के 9 अफराद को शहीद किया गया। वाक़या पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ हथकंडा बहाना है। बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। हिंदुस्तान प्रॉक्सीज के तहत साजिश करके हमले करता है। मरने वाले पंजाबी नहीं, पाकिस्तानी हैं। मारने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। पंजाब के लोग बलूचिस्तान को खून और पैसा दोनों दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ साहब को 2017 में हटाया ना जाता तो आज हमारी तकदीर ये ना होती जो हम जिस चीज से गुजरे। मगर अल्लाह ताला की हर चीज में बेहतरी होती है। वो लोग जिन्होंने साजिश की, जो साजिश का हिस्सा बने, उन लोगों को हमेशा के लिए दफन करना था। वो दफन भी हो गए और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान एक ट्रैक पे चलना शुरू हो गया। हिंदुस्तान की गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज ऐसा कभी नहीं होने देगी। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। चंद नासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मुकाफात अमल का शिकार है। PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह किया और IMF माहदे की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अख्तियार की हुई हैं उनकी वजह से सिंध में तवानाई शोबे में तरक्की मुतासर हो रही है। आज वक्त आ चुका है कि सिंध को वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबे के मनसूबों की राह में रुहाइल रुकावटों को दूर करे और मुकम्मल ताउन करे। सिंध हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। अवामी फलाह के इक़दाम पर सियासत पर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO वज़राए ख़ारिजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए कल चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार SCO साइड लाइन्स पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी का दबाव कबूल नहीं। पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं है। इसराइल से हमारी मुताल्लिक पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली मौजूद है। कुछ रुकावटों की वजह से मामलात ज़ेरे इल्तिवा है। इसराइली हमले में सदर मसूद पज़ेश्कियान जख्मी। ईरानी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के नतीजे में ईरानी सदर मामूली जख्मी हो गए थे। हमला 16 जून को तेहरान में वाक़ एक इमारत पर किया गया। इमारत में उस वक्त सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। इजलास में आला ईरानी हुकाम शामिल थे। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर इसराइल ने 6 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में ईरानी सदर जख्मी हुए। गजा नस्ल कुशी में मुआवनत का इल्ज़ाम। यूरोपीय तंजीम ने ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। यूरोप की इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स ने
ٹرمپ کے خلاف مقدمے کا مطالبہ کیا۔ تنظیم کے مانیٹرنگ گروپ کے مطابق عالمی ادارے ٹرمپ کو غزہ میں امریکی حمایت یافتہ امدادی تنظیم کی حمایت پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ غزہ میں نسل کشی میں معاونت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 60 ارکان کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ لیبر پارٹی کے 60 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا۔ برطانوی حکومت دو ریاستی حل کی حمایت جاری رکھے ہوئے فوری فلسطین کو ریاست تسلیم کرے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کی حمایت کی جائے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کی تیاری قابل مذمت۔ فلسطینیوں کو غزہ کے جنوبی کنارے کی جانب دھکیلا جائے تاکہ غزہ سے بے دخل کیا جا سکے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون اور لیپ ٹاپس کو پولیس نے ان لاک کر لیا۔ حکام کے مطابق اداکارہ کے کمرے میں موجود ڈائری میں تمام پاس ورڈز تھے۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد موت کی اصل وجہ واضح طور پر معلوم ہو سکے گی۔ فلیٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے قتل کا شک۔ مقدمہ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد درج کیا جائے گا۔ موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ یوم شہدائے کشمیر دنیا بھر میں کشمیریوں کا 13 جولائی 1931 کے شہداء کشمیر کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہدائے کشمیر کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیری عوام دہائیوں سے بھارتی تسلط کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان بھارتی غیر قانونی زیر تسلط کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے اقدامات۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی متحرک۔ لاہور کے مختلف علاقوں کو نو برڈ زون بنانے کے لیے فضائی حفاظتی حصار بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مسافر جہازوں کی حفاظت کے لیے گرینڈ آپریشن کی ہدایت۔ ہوائی اڈوں کے قریب موجود غیر قانونی ذبح خانے اور پولٹری فارم ختم۔